इंटरस्टेलर के अंदर एक सीन है कि कूपर ब्लैक होल के अंदर गिरता है। जैसे ही वो ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो एक अजीब व गरीब बात होती है, टाइम स्टॉप्स बिहेविंग लाइक टाइम। वो फ्लो नहीं कर रहा, वो पास नहीं कर रहा, टाइम सिर्फ एग्जिस्ट करता है। कूपर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उसके सामने पेश कर दिया जाता है। वो उसको देख भी सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है, जस्ट लाइक अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। एक और सीन है इस फिल्म के अंदर कि एक प्लैनेट होता है एक ब्लैक होल के इंतहाई ज़्यादा करीब। इस प्लैनेट का टाइम डायलेशन की वजह से एक साल हमारी ज़मीन के 7 साल के बराबर होता है। किप थॉर्न जो एक फिजिसिस्ट है, उसने मावनत की इस फिल्म को बनाने के अंदर, इसके अंदर जो आइडियाज़ पेश किए गए वो सिनेमैटिक ज़रूर हैं मगर वो रियल साइंस से लिए गए हैं। और अगर साइंस हमें ये बताती है कि टाइम को आप स्लो डाउन कर सकते हो, टाइम को आप स्ट्रेच कर सकते हो, टाइम को आप डिस्टॉर्ट भी कर सकते हो, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप टाइम के अंदर वापस भी जा सकते हो कि नहीं। इज़ टाइम ट्रैवल पॉसिबल और नॉट। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। ऑनेस्टली बात करते हैं, हम टाइम ट्रैवल से शायद इसलिए फैसिनेटेड हैं क्योंकि हम तमाम लोग दुनिया के अपने माजी के अंदर जाके अपनी किसी गलती को, किसी लम्हे को, किसी डिसीशन को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। हम तमाम लोग दुनिया के चाहते हैं कि माजी में जाके सस्ता बिटकॉइन ख़रीद लें। हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा फ़ैसला किया गया हो जिसका आज हमें नुकसान हो तो उस फैसले को तब्दील कर लें। यानी हम टाइम एज अ कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, हम सिर्फ टाइम को कंट्रोल करने के कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। मगर साइंस को हमारी ख्वाहिशात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइंस डज नॉट केयर व्हाट वी वांट। साइंस एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है और वो ये है कि व्हाट इज़ टाइम। ये जो सवाल है साइंस का कि व्हाट इज़ टाइम एक्चुअली, ये हर चीज़ को तब्दील कर देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी है जनरल रिलेटिविटी की, वो ये कहती है कि टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप घड़ी से मेजर कर सकते हो। टाइम एक डायमेंशन है। जिस तरह लेंथ, विड्थ और हाइट एक डायमेंशन है, इसी तरह टाइम भी एक डायमेंशन है। और टाइम जो है वो जो हमारी कायनात का स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है। यानी साइंस ये कहती है कि जो स्पेस है और जो टाइम है ये आपस में जुड़े हुए हैं और इस चीज़ को साइंस स्पेस टाइम कहती है। यानी हमारी जो फिज़िकल सिचुएशन है, हम जो ये बैठ के वीडियो बना रहे हैं, आप जो ये बैठ के वीडियो सुन रहे हैं, ये सिर्फ हमारी पोजीशन इस दुनिया के अंदर नहीं है, स्पेस के अंदर नहीं है, बल्कि ये हमारी कंबाइंड पोजीशन है स्पेस टाइम के अंदर। यानी हम स्पेस और टाइम के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ सकते हैं तो एक अजीब व गरीब पॉसिबिलिटी सामने आती है और वो ये है कि अगर टाइम एक डायमेंशन है तो फिर बाकी डायमेंशंस की तरह, यानी हम आगे की तरफ भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो अगर टाइम भी उसी तरह की एक डायमेंशन है तो फिर क्यों हम टाइम के अंदर उस तरह मूव नहीं कर सकते जिस तरह हम स्पेस के अंदर मूव कर सकते हैं। आपकी ये फैसिनेशन भी ख़त्म कर देते हैं। सच्चाई ये है कि हम ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। यानी हर सेकंड जो गुजर रहा है, जैसे जैसे हम आगे बोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं, तो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं टाइम के अंदर। मगर यहाँ पे थोड़ी सी फिजिक्स अनसेटलिंग हो जाती है क्योंकि जो टाइम है, वक्त है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर इंसान के लिए, हर चीज़ के लिए एक तरह से नहीं चलता। जितना तेज़ी से आप मूव करेंगे उतना आहिस्ता आपका टाइम चलेगा। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी आपके आसपास होगी उतना ही आहिस्ता आपका टाइम चलेगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, साइंस की रियलिटी है। जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बात की कि अगर आप एक जहाज़ के अंदर एटॉमिक क्लॉक को रखें तो वो आहिस्ता चलेगी बनिस्बत उस एटॉमिक क्लॉक के जो ज़मीन के ऊपर साकिन पड़ी हुई है। अगर एक जीपीएस सैटेलाइट दुनिया के गिर्द घूम रही है तो उसके अंदर टाइम डिफरेंटली चलेगा और दुनिया के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई घड़ी है, तो उसका टाइम डिफरेंटली चलेगा। एक बहुत मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट भी है जिसको ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। यानी दो जुड़वा बच्चे, एक बच्चा रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है और एक बच्चा ज़मीन के ऊपर है। तो जो बच्चा रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, जब वो ज़मीन पे वापस आएगा तो वो उस बच्चे से उम्र में खासा छोटा होगा जो ज़मीन पे रह गया होगा। ये फिलोसॉफिकल आइडियाज़ नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि कायनात चलती किस तरह है। टाइम बेंड भी होता है, टाइम स्ट्रेच भी होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये कि टाइम कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं और अपनी इमेजिनेशन के अंदर वापस जाते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे हम सब फैसिनेटेड हैं, मूवीज़ के अंदर। आजकल तो हम सोशल मीडिया के ऊपर भी पोर्टल्स के बारे में ज़रूर सुनते हैं। ऐसे दरवाजे जिसके अंदर अगर आप एक तरफ से जाओ तो आप इमीडिएटली दूसरी तरफ निकल आते हो। यानी कोई ट्रैवल नहीं, कोई डिले नहीं होता, कोई डिस्टेंस का मसला नहीं होता। फ़िज़िक्स जो है वो पोर्टल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती। साइंस के अंदर पोर्टल का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं है, मगर फ़िज़िक्स और साइंस के अंदर एक फ़िनोमेना है जो पोर्टल्स के साथ इंतहाई ज़्यादा सिमिलर है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट
جس کو ورم ہول کہتے ہیں. اگین ورم ہول بھی آئنسٹائن کی تھیوریز کے اندر سے نکالا گیا تھا. ورم ہول ٹیکنیکلی ایک شارٹ کٹ ہے اسپیس ٹائم کے اندر. ورم ہول کو آپ ایسے امیجن کریں کہ یہ اسپیس ہے, پوائنٹ اے اینڈ پوائنٹ بی. ورم ہول کیا کرے گا کہ اسپیس کو بینڈ کرے گا اور پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کا جو ڈسٹینس ہے وہ زیرو رہ جائے گا. اگر آپ ایک طرف سے داخل ہوں گے تو آپ امیڈیٹلی دوسری طرف سے باہر آ جائیں گے. یعنی فزکس یہ کہتی ہے کہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ تیز نہیں ٹریول کر رہے, آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا ڈسٹینس جو ہے وہ زیرو رہ گیا ہے. مگر یہاں پہ یہ آئیڈیا بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے کہ اگر ورم ہول ڈسٹینس کو چھوٹا کر دیتا ہے, آپس میں کنیکٹ کر دیتا ہے, تو پھر ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ ورم ہول ٹائم کے دو حصوں کو بھی آپس میں کنیکٹ کر کے چھوٹا کر دے, یعنی ایک ٹائم سے آپ دوسرے ٹائم کے اندر ورم ہول کے تھرو ٹریول کر سکو. یعنی فار آرگیومنٹ سیک اگر ایک ورم ہول یہاں پہ کھل جائے اور اس ورم ہول کی دوسری طرف ہمارا ماضی ہو, تو ہم ایک طرف سے سٹیپ کر کے ماضی کے اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر آپ فزکس کے حساب سے, میتھمیٹکس کے حساب سے ورم ہول ڈسٹینس کو ختم کر سکتا ہے, تو پھر ٹائم کو کیوں نہیں ختم کر سکتا؟ ہم نے اس آئیڈیا کو, اس فنومینا کو پاپولر کلچر کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا ہے, اور ہم اس ورم ہول کانسیپٹ کو ٹائم مشین کہتے ہیں. ٹائم ڈکیتی. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ کو شاید ایسے لگ رہا ہوگا کہ آگے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سائنس کے حساب سے ٹائم مشین بنانا پاسبل ہے. یہاں پہ ذرا ریالٹی کی طرف واپس چلتے ہیں, کیونکہ ایون دو کہ میتھمیٹکس کے اندر اور سائنس کے اندر ورم ہول ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم نے کبھی, انسان نے جتنی ہماری ٹیکنالوجی ہے, کبھی بھی کسی ورم ہول کو, کسی پورٹل کو میجر نہیں کیا, آبزرو نہیں کیا. اگر ورم ہول ایگزسٹ کرتے بھی ہیں تو انسٹنٹلی بننے کے فوراً بعد وہ اپنی گریوٹی کے اندر ہی کولیپس ہو جائیں گے. سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک ورم ہول کو کھلا رہنے کے لیے, اگر ایک ورم ہول ہو, اس کو کھلا رہنے کے لیے ایک ایسا مٹیریل چاہیے جس کو ایگزوٹک میٹر کہتے ہیں, ایک طرح کی نیگیٹو انرجی جو ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یا اس کو کریٹ کیسے کرنا ہے. اسٹیون ہاکنگ نے ایک آئیڈیا پروپوز کیا جس کو کرونالوجی پروٹیکشن کہتے تھے. وہ ایک ایسا آئیڈیا کہ جو لاز آف فزکس ہیں وہ ہی پریونٹ کرتے ہیں انسانیت کو کہ انسان ٹائم ٹریول نہ کر سکے. یہ جو آئیڈیا ہے ٹائم ٹریول کا, یہ اس لیے نہیں فیل ہوا کہ ہماری ابھی ٹیکنالوجی پیچھے ہے. یہ آئیڈیا اس لیے نہیں فیل ہوا کہ ہم ٹیکنیکلی ٹائم مشین بنا سکتے ہیں, فیوچر کے اندر ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ کوئی ٹائم مشین بن جائے گی. آئیڈیا اس لیے فیل ہوا, یہ جو ریالٹی ہے کائنات کی, یہ ٹائم ٹریول کے آئیڈیا کو ریزسٹ کرتی ہے. اور یہ بات صحیح بھی لگتی ہے. ذرا غور سے سوچئے, اگر اف یو کوڈ گو بیک ان ٹائم, اگر آپ اپنے ماضی کے اندر جا سکیں تو آپ صرف ان ایونٹس کو, ان لمحوں کو نہیں چینج کر رہے ہوں گے, آپ جو لاجک ہے پوری زندگی کی اس کو چینج کریں گے. امیجن کہ آپ پیچھے جائیں وقت میں اور کسی ایسی چیز کو آلٹر کر دیں کہ آپ کی ایگزسٹنس ہی نہ ہو اس وقت کے اندر جس وقت کے اندر آپ گئے ہیں. یعنی آپ کو ایسے واقعے کو چینج کر دیں کہ آپ کے والدین کی شادی نہ ہوئی ہو, یا آپ ایسے واقعے پہ اثر انداز ہو جائیں کہ آپ کے جو نانا یا دادا ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوں. تو اس چیز کو سائنس گرینڈ فادر پیراڈاکس کہتی ہے. یہ جو گرینڈ فادر پیراڈاکس ہے یہ کوئی فلسافیکل پزل نہیں ہے, یہ بریک ڈاؤن ہے کاز اینڈ افیکٹ کا. یعنی ریئلٹی جو ہے, میری آپ کی ریئلٹی, یہ کازیلٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. یعنی ہمارے والدین, ہمارے نانا دادا, ہمارے اینسسٹرز, جب سے انسان پیدا ہوئے ہماری ایگزسٹنس تک جو بھی لائن ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی بھی تبدیلی کر دی جائے تو اس لمحے کے اندر ہماری ایگزسٹنس امپاسبل ہوگی. ٹائم کے پیراڈاکس کو کچھ اس طرح بھی سمجھیں کہ لیٹ سپوز کہ میرے پاس ایک ٹائم مشین ہے اور میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ٹائم میں واپس نہیں جاتا. لیٹ سپوز کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں, بٹ کوائن خریدنا چاہتا ہوں, تو میں ایک ٹائم مشین میں بیٹھا, اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیمرے پہ ریکارڈ کر رہا ہوں, یہاں پہ ایک ٹائم مشین پڑی ہے. میں ٹائم مشین میں بیٹھ کے آج سے 20 سال پہلے کہ امریکہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ بٹ کوائن ایجاد ہوا تھا, اور میں بٹ کوائن خرید لیتا ہوں. دو چیزیں ہوں گی. ایک چیز یہ ہوگی کہ جہاں پہ میں آج موجود ہوں وہاں سے میں غائب ہو جاؤں گا, اور میں 20 سال پہلے کے امریکہ کے اندر چلا جاؤں گا اور بٹ کوائن خرید لوں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک آلٹرنیٹ ٹائم لائن کریٹ ہو جائے گی, یعنی جس کو سائنس کی زبان کے اندر پیرلل یونیورس کہتے ہیں. یعنی جس دنیا کے اندر, جس کائنات کے اندر, جس یونیورس کے اندر میں موجود ہوں وہ اسی طرح رہے گا, ٹائم اسی طرح چلتا رہے گا, مگر ایک پیرلل زندگی, ایک پیرلل یونیورس کریٹ ہو جائے گا جس کے اندر میری زندگی کی ٹائم لائن آلٹرنیٹلی چلنا شروع ہو جائے گی. تو ٹائم ٹریول اسٹیون ہاکنگ کی جو کرونالوجی پروٹیکشن ہے اس کے حساب سے پاسبل ہے ہی نہیں. اب ایک فائنل سٹیپ اس ویڈیو کے اندر, ہم جو انسان ہیں
وہ 3 ڈائمنشنز آف اسپیس کے اندر رہتے ہیں اور 1 ڈائمنشن آف ٹائم کے اندر رہتے ہیں. مگر فزکس کی کچھ تھیوریز ہیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ایسے بینگز بھی ہو سکتے ہیں, ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں کائنات کے اندر جس کے اندر جو ڈائمنشنز ہیں وہ 3 نہیں بلکہ 4 ہو, یعنی ٹائم جو ہے وہ ایک سیپریٹ ڈائمنشن ہو. یہ جو آئیڈیا ہے 4 ڈائمنشن آف ٹائم کا, یہ پروون نہیں ہے مگر یہ میتھمیٹیکلی پاسبل ہے. یعنی اگر کوئی ایسے ایلینز ہوں جو 4 ڈائمنشن کے اندر رہتے ہوں تو وہ پروبیبلی ٹائم کو اس طرح ایکسپیرینس نہیں کریں گے جس طرح ہم کرتے ہیں. یعنی ہم ٹائم کے اندر صرف فارورڈ جا سکتے ہیں, مگر ٹائم اگر کسی جگہ پہ 4 ڈائمنشن کے اندر ہو تو آپ اپنی ساری زندگی کو بیک وقت دیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ ایک گاڑی کے اندر سفر کر رہے ہیں ایک سڑک کے اوپر, تو آپ کو سڑک کا وہ حصہ نظر آ رہا ہے جو آپ کی گاڑی کے سامنے ہے, وہ آپ کی گاڑی کے پیچھے ہے. مگر لیٹ سپوز کہ آپ جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو وہ سڑک کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور سڑک کا اینڈ پوائنٹ نظر آئے گا. تو امیجن یہ کریں کہ جو 4تھی ڈائمنشن کے اندر جو ٹائم ہے وہ سڑک کی طرح, اور آپ ایک جہاز پہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور اپنی زندگی کا اینڈ پوائنٹ بیک وقت دیکھ سکیں گے. یہ تو 4 ڈائمنشن 5th ڈائمنشن کی باتیں ہیں, یہ پاپولر کلچر کے اندر بہت زیادہ کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ سوڈو سائنس کے اندر بھی ان کے اوپر بات کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میتھمیٹیکلی پاسبل ہے کہ اور ڈائمنشنس ہوں, پروو نہیں کیا گیا, بتایا صرف آپ کو اس لیے گیا کہ چونکہ سائنس بھی اس کے اوپر خاموش ہے, ابھی ریسرچ چل رہی ہے, تو شاید آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہو کہ یہ پاسبل ہے. فی الوقت جہاں پہ انسانیت پہنچی ہے ہم نائدر پروو کر سکیں نائدر ڈس پروو کر سکیں ہیں کہ ٹائم ایز اے 4th ڈائمنشن کہیں پہ موجود ہے یا نہیں ہے. ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آفٹر ایوری تھنگ, آفٹر بلیک ہولز, ریلیٹیوٹی, ورم ہولز, پورٹلز, پیراڈاکسز, ہم ایک ایسی سچائی کے اوپر آ جاتے ہیں جو انتہائی زیادہ سمپل ہے مگر بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہے. ہم ٹائم کے اندر پھنسے نہیں ہوئے, ہم ٹائم کے اندر ٹریپ ہوئے ہیں. ہم پیچھے نہیں جا سکتے وقت کے اندر, اپنے ماضی میں نہیں جا سکتے, ہم اپنی لائف کو ایڈٹ نہیں کر سکتے, ہم اپنی زندگی کو ریپلے بھی نہیں کر سکتے. اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس, انسان کے پاس آج ٹیکنالوجی نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ جو سٹرکچر ہے ریالٹی کا اس کے اندر یہ تمام چیزیں پاسبل نہیں ہیں, وہ یہ چیزیں الاؤ نہیں کرتی. سوال یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مشین ایسی بنا لیں جس کے اندر ہم ٹائم ٹریول کر سکیں. سوال یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ کائنات کے اندر جو وقت ہے, ٹائم جو ہے ہمارے لیے وہ صرف ایک ڈائریکشن کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, ہمیں صرف ایک رستے پہ چلنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ ہے آگے کی طرف. میں بھی جو جواب ہے وقت کا اور وقت کے فینومینا کا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چینج کر لیں. میں بھی ٹائم کوئی ایسی چیز ہے جس کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں بھی ٹائم صرف ایسی چیز ہے جس کو صرف گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ.